میں مولانا ولایت علی آئے، مولانا عنایت علی آئے، ان لوگوں نے پھر سکھوں کو مار کر کے اور بھگا کر کے ایک باقاعدہ حکومت قائم کی۔ ایک ایسی جنگ ہوئی جس کی داستان پڑھتے ہوئے آپ کو حیرت ہوگی۔ جب سکھوں کو انہوں نے مارا ہے اور بھگایا ہے اور وہ بھاگنا شروع ہوئے تو ان کے بھاگنے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں گھر سے نکل کر کے اور بانس لے کر کے ان کو مارتی تھی اور انہوں نے کتنوں کو مار کے گرا دیا تھا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ سکھوں کی جگہ پر پھر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انگریزوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مقابلہ چلتا رہا، اور مقابلہ کب تک چلتا رہا؟ پورے انگریزی دور میں یہ مقابلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انگریز چلے گئے، ہندوستان پاکستان دو حصے بن گئے، اور پاکستان کی اور ہندوستان کی جو لڑائی کشمیر کے اندر ہوئی، اس لڑائی کے اندر بھی ان مجاہدین کا باقی مادہ حصہ تھا جو کہ لڑائی کرتا رہا، اور جن کے جو امیر تھے مولانا فضل الہی وزیر آبادی، انہوں نے باقاعدہ لیاقت علی خان سے کہا کہ جنگ بندی مت منظور کرو، اگر پاکستان کا ایک فوجی بھی نہیں آتا ہے تو نہ آئے، تم جنگ بندی مت منظور کرو، ہم لڑ کر کے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ بہرکیف تو ایک طرف انہوں نے جہاد کو قائم رکھا، اگر آگے نہیں بڑھ سکے تو کم از کم جتنا علاقہ آزاد تھا اس پر انگریزوں کا قبضہ انہوں نے آخری دم تک نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر دشمن کو غالب نہ ہونے دیا جائے۔ ایک طرف یہ کام چلتا رہا، دوسری طرف ہندوستان میں دو شخص اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے جنہوں نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے کہ کبھی سوچیے تو حیرت ہوتی ہے۔ ایک تو مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے تھے اور اسی زمانے سے تحریک سے وابستہ تھے۔ دلی میں انہوں نے اپنا مدرسہ جمایا اور وہاں پر جو انہوں نے علم کی نشر و اشاعت شروع کی ہے تو معلوم نہیں کتنے ہزار افراد نے ان سے علم حاصل کیا، اور ان علم حاصل کرنے والوں میں تنہا اس ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ مراکش جو پچھم طرف عالم اسلام کا آخری کنارہ ہے، وہاں سے لے کر کے مشرق میں انڈونیشیا تک کے افراد ان کے درس میں آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور یہ عجیب و غریب خوبی تھی ان کی کہ ان کے درس میں جو آدمی شریک ہوا اور جس نے بھی کچھ دن ان سے درس حاصل کیا وہ نہایت ہی ٹھوس قسم کا متبع قرآن و سنت ہو گیا، اور اس نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے بحیثیت امام کے اس دعوت کو فروغ دیا اور اس کو پھیلایا۔ یہ عجیب بات ہے ان کی۔ انہی کے شاگردوں میں وہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ آج ساری دنیا میں وہ کتابیں بالکل فروغ یافتہ ہیں اور ساری دنیا میں حجت کے قریب سمجھی جاتی ہیں۔ مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی نے ابو داؤد کی شرح لکھی جس کا نام عون المعبود لکھا۔ آج ابو داؤد کی کوئی بھی شرح اس کے برابر یا اس کے قریب نہیں سمجھی جاتی۔ ایک اور بڑی شرح انہوں نے لکھی تھی غایت المقصود، لیکن وہ شرح چھپ نہیں سکی۔ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے میں اس کے اوراق کہاں کہاں غائب ہوئے اور کس طرح سے اس کے اوراق ختم ہوئے اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال وہ کتاب نہایت ہی بلیغ اور نہایت زبردست تھی۔ اس کے 3 حصے چھپے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں کہ آخر اس شخص کا علم کتنا زبردست تھا اور کہاں کہاں کی چیزیں یہ اس زمانے میں لے کر کے آیا ہے، جبکہ آج کی طرح سے کتابوں کا کوئی فروغ نہیں تھا اور کوئی اس طرح کی یافت نہیں تھی۔ یہ ابو داؤد کی بڑی شرح تھی۔ چھوٹی شرح عون المعبود بھی اس درجے کی ہے کہ اس کے برابر کوئی شرح نہیں سمجھی جاتی۔ دارقطنی کی انہوں نے شرح لکھی، اس پر آج تک اس کے بعد کوئی کمی اور کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العوضی لکھی جو کہ جامع ترمذی کی شرح ہے، اور اتنی جامع ہے کہ کوئی کتب خانہ یہاں اس سے خالی نہیں ہوگا، اور کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ ترمذی کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھتا ہو۔ اس طریقے کی کتابیں ان حضرات نے لکھی جو کہ میاں سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ علم کا ایک دریا تھا جو کہ جاری ہوا اور پورا ہندوستان علم حدیث کے نور سے جگمگا اٹھا۔ دوسرے بزرگ جو تھے وہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی خدمت کتنی کی ہے
اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. عام طریقے سے مشہور ہے کہ انہوں نے 222 کتابیں لکھی تھی. 222 کتابیں. انسان اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ جائے یہ ایک معجزہ تصور ہوتا ہے. لیکن ہمارے ایک استاد تھے، یعنی ہمارے جامعہ کے استاد ہیں مولانا مستقیم سلفی، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ علماء اہل حدیث نے علمی میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کے نام اور ان کا تھوڑا سا تعارف تیار کیجئے اور اس طریقے سے ان کی خدمات کو ایک کتاب کی شکل میں لایا جائے. پہلے وہ مضمون کی شکل میں چھپتا تھا اور جس پرچے میں وہ چھپتا تھا اس کا ایڈیٹر میں ہی تھا، باقاعدہ ہمیشہ دیکھ کر کے چھپتا تھا. ایک روز وہ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھیے نواب صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں اب تک تقریباً چھوٹے چھوٹے رسالوں کو چھوڑ کر کے اب تک تقریباً 400 کتابیں لکھ چکا ہوں. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہیں ان کو چھوڑ کر کے میں اب تک تقریباً 400 کتابیں لکھ چکا ہوں. اور جس زمانے میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا جس میں اپنی تصنیف کی تعداد تقریباً 400 بتائی تھی، اس وقت سے 7 برس مزید وہ زندہ رہے. اس 7 برس کے اندر انہوں نے اور کتنی کتابیں لکھی ہوں گی اس کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کتابوں کے ذریعے سے یہ خدمت انجام دی اور یہ نہیں تھا کہ کتابیں لکھ کر کے کہیں رکھ دی جائیں. ان کے یہاں باقاعدہ مطبع قائم تھا، جو کتاب لکھ کر تیار ہوتی فوراً چھاپی جاتی اور فوراً عوام میں وہ تقسیم کی جاتی یا معمولی قیمت پر بیچی جاتی تھی. بڑے بڑے علماء کرام جو ہندوستان کے تھے اور عرب کے تھے وہاں آتے اور جاتے تھے اور موجود بھی رہتے تھے. اسی تعلق سے شیخ حسین بن محسن الانصاری الیمانی، یہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے جا کر کے بھوپال میں قیام کیا اور بھوپال سے ہندوستان کے دوسرے بڑے شہروں میں جاتے رہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے ان سے درس حاصل کیا اور ان سے سند حدیث حاصل کی. وہ نواب صدیق حسن صاحب کے ذریعے سے وہاں پہنچے تھے. نواب صدیق حسن صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا. اس زمانے میں کتب حدیث کا پتہ نہیں چلتا تھا. انہوں نے ادھر ادھر سے چھان بین کرا کر کے فتح الباری، جس کو آپ حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے حاصل کیا اور مصر سے انہوں نے چھپوایا. بلاغ سے فتح الباری چھپوائی اور اپنے خرچے سے چھپوا کر کے علماء کرام کو اس کو مفت تقسیم کیا. اتنی بڑی کتاب فتح الباری مقدمے سمیت 14 جلدوں کے اندر بڑے سائز پر اور موٹی مقدار میں ایک ایک جلد کی 14 جلدیں اس کی ہیں. اس 14 جلد کو انہوں نے شائع کیا اور شائع کر کے تمام جس قدر بھی ممکن ہو سکتا تھا علماء کرام پر اس کو تقسیم کرایا اور پھر دوبارہ اس کو دلی سے شائع کیا اور اس کے بعد دوسرے لوگ اس کو شائع کرتے رہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے عملاً بھی حدیث کی خدمت کی اور اپنے زندگی کے لیے بھی اس کو نمونہ اور ذریعہ بنایا اور حدیث کو فروغ دیا اور اس کو پھیلایا. اس کوشش کے نتیجے میں ہندوستان کے نقشے پر نظر ڈالیے تو ایک عجیب و غریب بات نظر آتی ہے. میں نے ایک چارٹ تیار کیا ہندوستان کا، یعنی ہندوستان پاکستان کا مجموعہ جو انگریزی دور میں ہندوستان کہلاتا تھا، اس کا چارٹ تیار کیا اور اس میں علم حدیث کے فروغ کے لیے کہاں کہاں بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے علم حدیث کے جاننے والے حضرات موجود تھے. جب اس پر اس کے نشانات بنائے تو ایک عجیب قسم کا پھول کھل گیا پورے ہندوستان میں. دلی میں ہے، ملتان میں ہے، بھوپال میں ہے، آرا میں ہے، پٹنہ میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے. غرض ہر طرف یہ ایک سلسلہ سا نظر آنے لگا اور پورا ہندوستان جیسے پھول جگہ جگہ قائم ہو اس طریقے سے نشانات بن گئے. یہ تو ان لوگوں کی کوشش تھی علم حدیث کو پھیلانے کی. اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے مشہور عالم صاحب المنار نے لکھا کہ علم حدیث کا فن سارے عالم اسلام سے ختم ہوتا چلا جا رہا تھا اور عرب میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اگر اس زمانے میں ہمارے ہندوستانی اہل حدیث بھائیوں کی کوشش حدیث کو زندہ کرنے کے لیے نہ قائم ہوئی ہوتی
تو पूरी दुनिया ही से इल्म खत्म हो गया होता। उन्होंने साफ साफ ये लिखा है। तो इल्म हदीस को फैलाने की ये कोशिश हुई और हदीस पर अमल करने के लिए कैसा जोशो खरोश था, इसका अंदाजा मैं आपको इससे बताऊं। आबाद शाहपुरी ने एक किताब लिखी है सैयद बादशाह का काफिला। उसमें वो लिखता है कि W.W. हंटर ने हुकूमत बरतानिया को रिपोर्ट दी कि बंगाल और दूसरे इलाकों में हमारी हिकमत अमली मुसलमानों को रोकने के लिए क्यों कामयाब नहीं हो रही है, उसकी रिपोर्ट दी उसने। तो उसमें लिखता है कि साहब अदालत है, अदालतें आज भी कायम है, अदालत है, सामने बरगद का दरख्त है और ये हकीकत आज भी मौजूद है कि जहां जहां अदालतें हैं वहां बरगद का दरख्त लगा हुआ है। तो लिखता कि अदालत कायम है, सामने बरगद का दरख्त लगा हुआ है, अदालत खुलती है, लोग आते हैं कचहरी में, इतने में क्या देखते हैं कि घोड़ा चला रहा है या घोड़ी चली आ रही है, उस पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है, 2-4 आदमी उस घोड़ी के दाएं बाएं चल रहे हैं, बल्कि दौड़ रहे हैं। आते आते वो बरगद के दरख्त के नीचे रुकता है, उसके जो नौजवान साथ में दौड़ने वाले हैं वो उस बूढ़े आदमी को उस घोड़ी से उतारते हैं, एक बिस्तर बिछा करके उसको बैठा देते हैं और घोड़ी बरगद के दरख्त में कहीं बांध देते हैं, उसकी किसी जड़ में उसको बांध देते हैं। अब अभी लोग जमा हुए हैं, इतने में बुढ़ा पहुंच जाता है और बैठ करके पहले झूम करके कुरान मजीद की क़िराअत करता है। जैसी उसकी क़िराअत शुरू होती है, सारे कचहरी के अंदर आने वाले लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। अब वो कुछ कुरान तिलावत कर लेने के बाद अपनी तकरीर शुरू करता है और नहायत जोशो खरोश के साथ तकरीर करता है। उसमें वो किताब व सुन्नत को पकड़ने की और अंग्रेजों के साथ लड़ने की दावत देता है।